الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے آپ کو انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ حسب و نسب والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مدنی چشم و چراغ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو حق کی خاطر نکلے، حق کی خاطر کھڑے ہوئے، حق کی خاطر لڑے اور حق کی خاطر شہید ہو گئے، جو سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے نور نظر ہیں، اقلیم علم و حکمت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے برادر گرامی ہیں، جو زیدی سادات کے جد ہیں، علماء و فضلاء میں بلند مقام، بلند پایا مقام رکھنے والے ہیں، تابعین کی جماعت کا ممتاز ترین نام ہے، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سیدنا زید بن علی علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، کردار جس گھرانے کی میراث ہو، اس گھرانے کے نور نظر زید الازیاد، عالم آل محمد، فقیہ اہل بیت سیدنا زید بن علی علیہ السلام نہایت متقی، نہایت پرہیزگار، نہایت عبادت گزار، بلند قامت، حسین اور پروقار شخصیت کے حامل انسان تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ حسن کردار کی عظیم ترین دولت سے نوازا تھا، جن کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ ایک طرف تو وہ اپنے بابا جان سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اور دوسری طرف اپنے بھائی جان باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ علم و عرفان کی منازل طے کرتے رہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور لائق تھے، لہٰذا وہ موقع بہت جلد آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ 13 سال کی، صرف 13 سال کی عمر میں قرآنی علوم میں اس قدر دسترس حاصل کر لی کہ حلیف القرآن کے لقب سے ملقب ہوئے۔ سید الساجدین زین العابدین امام علیہ السلام کی ناظرین نور نظر حضرت زید بن علی علیہ السلام انتہائی غیر معمولی شخصیت کی حامل شخصیت ناظرین، یعنی عالم یہ تھا کہ غیر معمولی عبادت گزار بھی تھے، اسی لیے مدینہ پاک کے لوگ آپ علیہ السلام کو کثرت سے نماز میں مشغول رہنے کی وجہ سے مسجد کا ستون کہا کرتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ نہ صرف تقوی و علم و فضل کے اعتبار سے بہت بلند مرتبہ تھے، بلکہ فہم و فراست کے لحاظ سے اور خوش بیانی کے اعتبار سے بھی بے نظیر تھے۔ علم و دانش چونکہ ناظرین آپ کو وراثت میں ملی تھی، اور احکام الہی کا معاملہ یہ تھا اور شرعی مسائل کا معاملہ یہ تھا کہ اسی علم کی وجہ سے آپ ان پر اتنی دسترس رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت زید بن علی علیہ السلام ناظرین اپنے علمی مقام اور زہد و تقوی اور سخاوت کے ساتھ ساتھ، یعنی اپنے روحانی کمالات اور مانوی جمالات کے ساتھ ساتھ شجاعت سیدنا حیدر کرار علیہ السلام کے بھی وارث تھے، اور اپنی بہادری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک موقع پر سیدنا زید علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا زید علیہ السلام پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم وہ سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا اور آخرت میں اب ہمارے درمیان ان کے مثل کوئی موجود نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اموی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف سیدنا زید علیہ السلام ناظرین عالم جہاد بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تاریخ کے کرتاس میں ظاہر واقعہ موجود ہے۔ کوفے آنے کے بعد لوگ ان کے بعد جوک در جوک آنے لگے اور بیعت کرنے لگے، اور چند ماہ ناظرین یہ سلسلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 80,000 کے قریب ہو گئی۔ آپ اپنے ساتھیوں کو ظاہر ہے اس وقت چونکہ ظلم کا نظام بہت عام ہو چکا تھا، خروج کی تیاری کا حکم دیتے ہیں، حب اہل بیت سے سرشار۔ یہ بڑی اہم ترین بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ناظرین کسی بیماری کی وجہ سے اس جہاد میں شرکت نہ کر سکے تھے، مگر محرقین نے یہ لکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوشیدہ طور پہ حضرت زید علیہ السلام
السلام کی امداد کا فرض بھی ادا کرتے رہے، اور بات یہ ہے کہ اس جہاد میں شرکت کے حوالے سے فتوے بھی دیتے رہے اور ان کی خدمت میں پوشیدہ طور پر مال بھی پیش کرتے رہے۔ بلکہ اس موقع پر امام اعظم نے سیدنا زید علیہ السلام کے حق میں جو فتویٰ دیا اس کا صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ امام اعظم کی عقیدت کیا تھی اور اس وقت حضرت زید علیہ السلام کے جہاد کا جو ہے وہ معاملہ کیا تھا۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ زید بن علی علیہ السلام کا اس وقت کھڑے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدر میں تشریف آوری کے مشابہ ہے۔ مگر ناظرین ایک بار پھر ظاہر آپ جانتے ہیں تاریخ نے دیکھا کہ بے وفائیوں کی تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دہراتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کربلا کی تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ کوفی لا یوفی نکلے اور 80,000 کی تعداد گھٹ کے ناظرین صرف 218 کے قریب رہ گئی۔ سامنے یوسف بن عمر ثقفی کی کئی ہزار کی فوج جو ہے موجود تھی، ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی مبارک پر ایک تیر آ کر لگا جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ ظالموں نے اب اس کے بعد بھی بس نہ کی بلکہ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ ناظرین جو بدترین سلوک کیا وہ بیان سے باہر ہے کہ آپ علیہ السلام کے سر اقدس کو ان کے تن اقدس سے جدا کر کے ہشام کے پاس پہلے لے جایا گیا، پھر آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو سر عام سولی پر لٹکا دیا گیا۔ 4 سال بعد ناظرین 4 سال بعد جب آپ کا جسم اطہر سولی سے اتارا گیا تو ظالموں کو اس وقت بھی چین نہ آیا، یعنی اس وقت آپ کے جسم اطہر کو نظر آتش کر دیا گیا اور اس کی راکھ مبارک راکھ کو جو ہے وہ دریائے فرات کے اندر بہا دیا گیا۔ یعنی ایک روایت یہ بھی کہتی ہے ناظرین کہ آپ کے جسم کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ محترمہ تک کو نہ چھوڑا گیا، ان پر اتنے کوڑے برسائے گئے جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ ناظرین کرام ایک جملہ میں سوال سے پہلے بس آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے بعد ایک طفل مکتب کی حیثیت سے میں بھی عرض کر رہا تھا علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب میں نے سچی بات ہے کربلا کے بعد ان سے زیادہ دردناک اور کربناک شہادت نہیں دیکھی ہے۔ حضرت زید بن علی علیہ السلام ان کے حسین تعارف سے آغاز کیجیے، نسب پاک اور القابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اہل بیت اطہار اور بالخصوص ائمہ اہل بیت کے حوالے سے جو بات آپ نے ذکر کی ہے کہ واقعی ہمیں نظر آتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم و ستم کا معاملہ روا رکھا گیا اور انہیں گھروں میں نہیں رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ اگر وہ سفر کر کے کسی جگہ پہنچیں تو وہاں بھی دشمنی کرنے والوں نے ان سے دشمنی کا کوئی معاملہ چھوڑا نہیں، بلکہ زیادہ انہیں نقصان پہنچایا گیا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ اس وقت بھی ہوا، اور آج بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ سادات سے بغض رکھنے والے، اہل بیت سے بغض رکھنے والے کہیں نہ کہیں سادات کرام کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو بحیثیت ایک مسلم کے، بحیثیت ایک نبی کے امتی کے روا نہیں ہے کہ حضور کے اہل بیت کے ساتھ یا سادات کرام کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام زید بن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام، آپ کی شان اور آپ کی فضیلت کے اعتبار سے یہی بات کافی ہے کہ آپ جس والد کی اولاد ہیں اللہ نے انہیں کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح اگر اس کے پیچھے جائیے تو ان کے پیچھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم۔ تو یہ اس اعتبار سے، نسبی اعتبار سے دیکھیے معاملہ تو آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے، اور پھر دیکھیے کہ تربیت اپنے والد سے حاصل کر رہے ہیں، اور طریقہ وہی ہے جو حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور نے عطا فرمایا۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے چلتا ہوا سلسلہ آپ تک پہنچا، تو پھر آپ نے وہی علمی فیضان آگے منتقل فرمایا اپنی اولاد میں، اور اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا زید بن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر آج ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر انہی کے بھائی کا دیکھا جائے تو ان کا مقام کتنا بلند و بلند ہے، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا، باقر العلوم، تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور پھر یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا بلکہ یہ علم کا فیضان آگے منتقل ہوتا ہے سیدنا امام جعفر صادق اللہ تعالیٰ عنہ اور امام موسیٰ کاظم باب الحوائج، پھر آگے سلسلہ چلتا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جنہیں فیض نبوت سے اللہ تبارک و تعالی ولایت کا فیض بھی عطا فرماتا ہے، نبوت کا فیض بھی عطا فرماتا ہے، اور مصطفی اور مرتضوی دونوں فیضان جو ہے مطلب وہاں پر موجود ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ پارہائے صحف منچہائے قدس
اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور پھر یہ جملہ اعلی حضرت کا کیا کمال چرے خون خیر الرسل سے جن کا خمیر ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو مقام و مرتبہ اہل بیت اطہار کو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو عطا کیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ کے القابات کے اعتبار سے جو بات ذکر کی گئی ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جو ہے سمجھیے کہ صاحبزادے اور جو بھائی کا ذکر میں نے فرمایا اس اعتبار سے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں. دوسرا آپ کو لقب شہادت یعنی جو شہادت کی منزل ہے اس پر آپ فائز ہوئے اور یہ سب سے بڑی منزل ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے. اور اہل بیت اطہار کو تو اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان سعادتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے. دوسرا آپ کا ایک لقب اور ذکر کیا جاتا ہے حلیف القرآن. حلیف القرآن کا معنی کیا ہے؟ ویسے حلف تو بمعنی اٹھانا ہوتا ہے یعنی قسم اٹھا لینا یا ایک دوسرے کا حلیف ہو جانا. تو علماء نے لکھا کہ چونکہ 13 سال کی آپ کی عمر ہے قرآنی علوم سے آپ جو ہے اس طریقے سے وابستہ ہو گئے کہ تعلیمات قرآن بھی ہیں تلاوت قرآن بھی ہے اور قرآن سے محبت اور قرآن کی تلاوت اس گھر کا خاصہ ہے. اس وجہ سے آپ کو حلیف القرآن کہا گیا. اور اگر میں یوں کہوں کہ حلیف القرآن کا معنی رفیق القرآن تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. واہ 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 کہ وہ حلیف القرآن کا معنی رفیق القرآن کے قرآن اور اہل بیت دونوں جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے کبھی جدا نہیں ہونا. یہاں تک کہ حلیف القرآن رفیق القرآن یہ جڑے ہوئے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. تو جو قرآن کا راستہ ہے وہ اہل بیت کا راستہ ہے. جو قرآن کی تعلیمات ہے وہ ایک مجسم شکل میں ہمیں اہل بیت کی صورت میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر ہم حلیف القرآن لقب آپ کا ذکر نہ بھی کریں تبھی یہ گھر وہ ہے کہ اس گھر کا ہر بچہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے آراستہ نظر آ رہا ہے. گھرانہ وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے قرآن اس گھرانے کے ساتھ ہے ملے ہوئے ہیں یہ لوگ آپس میں. تو اس اعتبار سے یہ کنیت آپ کی ابو الحسین ہے اس اعتبار سے ذکر کیا گیا. اور اسی طرح عالم آل محمد اور فقیہ اہل بیت آپ کو کہا جاتا ہے. کہتا ہوں فقیہ اہل بیت سے بڑھ کر ہم یہ کہیں کہ یہ گھرانہ تو وہ ہے کہ جس کا ہر فرد فقیہ اسلام ہے. واہ فقیہ اسلام ہے یعنی اہل بیت میں جو فقاہت ہمیں نظر آتی ہے. اور فقہ حنفی کے اندر بھی اگر آپ یہ دیکھیے تو آپ کو وہی اہل بیت کی فقاہت یہاں بھی نظر آتی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب عمر کا پوچھا گیا تھا فرمایا کہ اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارتا تو گویا کہ وہ میری زندگی نہ ہوتی. نعمان ہلاک ہو جاتا, جملہ نعمان ہلاک ہو جاتا, وہی میری زندگی ہے سارا معاملہ. تو ہمیں جو فقہ کا فیضان نظر آتا ہے وہ بھی اہل بیت کی برکتوں سے نظر آتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب فقہ حنفی جو ہے اگر مطلب فقہ حنفی ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اب چونکہ مطالعہ بہت کم ہو گیا ورنہ ڈاکٹر صاحب فقہ حنفی صحیح معنوں میں اگر ڈگنگ کریں اپنی روٹس کی تو ان روٹس کے اندر تو سارا فیضان ہی اہل بیت اطہار کا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے. اچھا اب ذرا آئیے جو خاص طور پہ آپ کا حلیہ مبارک بہت سے لوگ سننا چاہتے ہوں گے. ایک تو آپ کے مبارک حلیہ کے بارے میں بتائیے. دوسرا ظاہر ہے ایک طرف تو اگر آپ دیکھیں کہ والد گرامی امام زین العابدین امام الساجدین, دوسری طرف آپ کے برادر گرامی جو ہیں وہ باخر العلوم تو عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تربیت کیسے ہوئی اور پھر ساتھ ساتھ پھر اور جو اچھا یہ ایک کمال اہل بیت کا کہ جن کے صدقے اس پوری کائنات کی بخشش ہونی ہے. آپ ہی دیکھیں عاجزی ایسی کہ علم کے موتی جہاں ملتے تھے وہاں سے ہی سمیٹتے تھے, یعنی اس حد تک ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. تو کن کن اساتذہ سے فیض حاصل کیا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمدہ تعالی بہت اعلیٰ ہستی کا ذکر ہو رہا ہے اور حلیے کے حوالے سے آپ نے دریافت کیا. تو آپ علیہ السلام کا جو حلیہ ہے اس میں یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ دراز قد تھے, آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں, گھنی داڑھی تھی, پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے, اور اگر 2 سے 3 افراد کے درمیان آپ چہل قدمی فرما رہے ہیں تو ہمیشہ آپ کی شخصیت دوسروں سے ممتاز, جدا اور بہت ہی پروقار اور بااعتماد محسوس, اور انتہائی حسین و جمیل تھے. اور انتہائی حسین و جمیل تھے. رنگ آپ کا بڑا روشن تھا. اچھا اب ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کرزما, کرشماتی شخصیت. تو بعض اوقات جو راوی اگر دور کا ہے اور اس نے محض آپ کا ظاہری حسن و جمال دیکھا ہے تو اس نے تو یہ ریکارڈ کر لیا, لیکن وہ جو طلسماتی اور کشش ایک کرشماتی شخصیات میں ہوتی ہے وہ بھی اگر ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آج کی زبان میں کراؤڈ پلر, کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے, یہ بھی آپ کی شخصیت کا ایک بہترین پہلو, ایک مقناطیسیت آپ کے اندر, مقناطیسیت آپ کے اندر, میگنیٹزم کہا جاتا ہے. اب تربیت کے اوپر آ جائیے.
تربیت کے حوالے سے جیسے کہ القابات کا ذکر ہوا کہ آپ حلیف القرآن کہلاتے ہیں، عالم آل محمد کہلاتے ہیں، فقیہ آل محمد کہلاتے ہیں. اگر ان القابات کو دیکھیں تو یہ القابات حاصل کرنے میں سب سے بڑی شخصیت جن کا آپ کے اوپر اثر نظر آتا ہے وہ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین کے ساتھ نظر آتا ہے کہ آپ نے آپ کے ساتھ تقریباً 15 سے 18 سال گزارے. اور آپ یہ دیکھیے کہ علم کی معراج کے سامنے زانو تلمس طے کرنا، صبح و شام گزارنا، یقیناً اس نے آپ کی علمی قد کو بڑھایا ہوگا. اور وہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ تصوف اور علم لدنی کے فیض آپ نے حاصل کیے ہوں گے اور پھر آپ مرکز بنے تاکہ اس فیض کو آگے پہنچایا جائے، اس میں امام زین العابدین کا بہت بڑا کردار. ساتھ ساتھ امام باقر علیہ السلام کا آپ ذکر کیجئے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا جن سے آپ نے استفادہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا استفادہ تابعین علماء کرام سے بھی ہے اور ان میں شمار ہوتا ہے حضرت ابان ابن عثمان، عروہ بن زبیر، عبید اللہ ابن ابی رافع اور دیگر اکابری. اور بعض روایات میں آپ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ خود تابعی ہیں اور صحابہ کرام کی آپ نے زیارت فرمائی ہے. اچھا، اب ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ علم دوست تھے اور جہاں جہاں آپ تشریف لے کر گئے آپ نے اسلام کے علوم کی بنیاد رکھی، یعنی وہ علوم بالخصوص جو کہ مدون علوم کہلاتے ہیں. اس میں تفسیر آپ حلیف القرآن کہلائے، 13 سال میں حفظ قرآن مکمل کیا اور اس کے بعد شان نزول کے اوپر جو آپ کو دسترس تھی، علماء تفسیر آج بھی آپ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا فیض اکتساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے کس کمال کے ساتھ وہ جو کانٹیکس ہوتا ہے قرآن کریم کا تفسیر کے لیے اس کے اوپر آپ کو دسترس حاصل تھی. اس کے ساتھ ساتھ فقہ اور کلام کی جو بنیادیں آپ نے رکھی اور اس کو مدون کیا اور کوفہ اور مدینہ ان دونوں کو علمی مراکز بنانے میں آپ کا جو کردار ہے اس نے بہت آگے تک ہماری آج کی یعنی جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گلوریس اسلام کا ٹائم کہلاتا ہے، جس زمانے میں بیت الحکمہ موجود تھی، جس زمانے میں لوگ مسلمانوں کے ہاں آ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تحقیق کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی بنیادوں میں اگر آپ جس بڑی شخصیت کا نام لیں گے ان میں امام زید بھی ان کا شمار ہوگا. اور پھر مجموع الفقہ والحدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 700 روایات جو کہ اہل بیت سے مروی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. لیکن جس نئے علم کی بنیاد ہمیں نظر آتی ہے اس مجموعے کے اندر وہ ہے کتاب السیر. یعنی کتاب السیر کا مراد یہ ہے کہ جو وار لاز ہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی بلڈنگ کے لاز ہیں، اس کے اوپر جو آپ نے ایک انفرادی کام کیا جو بعد میں نئے علوم کی بنیاد بنا، وہ بھی شمار آپ کا کیا جاتا ہے. تو اگر میں اس کو پورا کا پورا سم اپ کروں تو علمی اسلام کی علمی تراث اگر کسی ہستی کے ساتھ جڑ کر سامنے آتی ہے اور اس کے اندر جو پھل پھول ہمیں نظر آتے ہیں اس کی نسبت امام زید کے ساتھ کرنا اس بات کا نہ صرف متقاضی ہے بلکہ ہم خراج تحسین اگر پیش نہ کریں علمی لحاظ سے تو بھی ہم ظلم کریں گے اور ناانصافی کریں گے. خراج تحسین بنتا ہے اور اہل بیت کے اعتبار سے سر محبت وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. علامہ صاحب چونکہ اسی سلسلے کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں، لیکن اس اعتبار سے کہ آپ کے علمی قط ظاہر ہے اس کو تو ہم کسی صورت ماپ ہی نہیں سکتے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہی بات ہے کہ ائمہ اہل بیت اور خاص طور پہ محدثین نے جو آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا، کیونکہ ورڈ خراج تحسین کا یوز کیا ڈاکٹر صاحب نے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی ریلیونسی میں ذرا بات ہو جائے کہ ہم تو کیا خراج تحسین پیش کریں گے، لیکن وہی بات ہے جو گھرانے کے افراد نے خراج تحسین پیش کیا اور پھر اس کے بعد تسلسل سے ائمہ کرام نے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا آپ کی بارگاہ میں، وہ اتنی قداور شخصیات ہیں. تو ایک تو یہ بتائیے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے دونوں حوالوں سے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا. اور تیسری جو بہت اہم بات ہے کہ مسند امام زید کے بارے میں سنا تو ضرور، آج بتائیے ذرا اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یقیناً اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے علمی مقام و مرتبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہمارے پاس الفاظ ہیں نا وہ کم پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ یہ خانوادہ وہ ہے کہ جہاں سے علم کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی خانوادہ وہ ہے کہ جو مرکز علم ہر دور میں بنا رہتا ہے، اور مرکز روحانیت بھی ہے، مرکز روحانیت بھی یہی ہے۔ تو ہمارا خراج تحسین پیش کرنا یقیناً اس کے لیے الفاظ ہمارے پاس وہ نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ علم و روحانیت میں بے مثال ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے میں وہ آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، سیدنا زید ہم میں سب سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے والے، اللہ کے دین کی ہم سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے، ہم سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، سبحان اللہ، اور اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں ہمارے درمیان اب ان کی مثل کوئی موجود نہیں ہے، اللہ، ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ، اسی طریقے سے امام رضا فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کا شمار جو ہے وہ علماء اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے، اللہ، یعنی اہل بیت اطہار کا ہر فرد اگر ہم دیکھیں نا تو وہ علمی مقام و مرتبے کا حامل ہے، لیکن ان سب کے سرداروں میں اگر شمار ہوتا ہے نا تو وہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی شخصیت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور امام اعظم کی شخصیت کو کون نہیں جانتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے لاکھوں کروڑوں پیروکار ہیں جو اس پوری دنیا میں آج ہیں، لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیوخ میں کن کا شمار ہوتا ہے، امام اعظم کن سے عقیدت رکھتے ہیں، امام اعظم کن سے محبت یہ رکھتے ہیں، پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس اور دور میں کہاں سے امام اعظم فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور آگے جب میں مسند زید کا ذکر کروں گا تو اس میں بھی میں ایک بات ضرور ذکر کروں گا کہ آج جو فقہ حنفی ہے وہ جس منصب جس راستے پہ چل رہا ہے نا، اس کی احادیث ہمیں کہاں سے ملتی ہیں، اس میں کئی احادیث ایسی ہیں جو مسند زید میں موجود ہیں، مطلب وہ راستہ حضرت زید علیہ السلام کا راستہ یوں جی ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علمی مقام و مرتبے کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے ان کے زمانے میں ان سے زیادہ بڑھ کر فقہ پر دسترس رکھنے والا کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ عالم، ان سے زیادہ حاضر جوابی کی صلاحیت رکھنے والا، ان سے زیادہ بات کی وضاحت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے مسئلے کو اخذ کر کے خود سمجھ لینا، اس پر عمل کر لینا، اور ایک جو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ جو مسئلہ آپ نے سمجھا ہے وہ سامنے والے کو سمجھا دینا، بہت مشکل ترین کام۔ یہ سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ مختلف مسائل کو آپ قرآن و حدیث سے تو اخذ کر لیں اور اپنی ذات پر عمل بھی کروا لیں اس کے ذریعے، لیکن دوسرے کو سمجھانا، اس کے ذہن میں وہ نقش کر دینا، یہ بہت امپورٹنٹ مطلب کسی نے کہا نا کہ علم کیا ہے تو جواب یہ ملا کہ علم وہ ہے جو تمہیں حقیقت تک پہنچا دے۔ اب حقیقت تک تو پہنچ گئے، لیکن حقیقت کو بیان کرنا جو ہے بڑا مشکل ترین، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے لیے الفاظ ہیں، آپ کے لیے خراج تحسین۔ اور پھر اس کے بعد محدثین میں اگر ہم دیکھیں تو محدثین میں ایک بہت زبردست نام ہمیں امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ماں نے امام زید بن علی سے زیادہ فضیلت کا حامل، ان سے بڑھ کر فقاہت میں مہارت رکھنے والا، ان سے زیادہ بہادری رکھنے والا، اور ان سے زیادہ زہد و تقوی کا حامل پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی وہی بات آ گئی کہ ان کی مثل ان کے زمانے میں تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، اللہ، اور بعد میں بھی شاید، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بعد میں دیکھیں گے تو بعد میں سوال ہی نہیں ہے، وہ تو شاید وہ تو ہے ہی نہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور محدث ہیں امام اعمش، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھرانے میں ان کا ہم مثل نہیں پایا، نہ فضیلت میں، نہ علم میں، نہ فصاحت میں، نہ شجاعت میں، ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابر علماء نے خراج تحسین پیش کیا۔ اور پھر امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر ایک کرم کر دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ایک مجموعہ تیار فرمایا، اور وہ ہمارے درمیان وہ آج بھی موجود ہے، مسند امام زید جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس کی تدوین سب سے پہلے جو ہے وہ 363 ہجری میں ہوئی، اور اس کی تدوین کرنے والے عبدالعزیز بن اسحاق بغدادی تھے جنہوں نے تدوین کی، اور باقاعدہ جو اس کی اشاعت جدید انداز میں ہوئی وہ 981 ہجری میں ہوئی، اور یہ 400 صفحات پر مشتمل کتاب تھی۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کو منصب شہود پر لانے کے لیے کس نے کردار ادا کیا، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں ایک یمنی عالم کا نام ملتا ہے، عبدالواسع بن یحییٰ۔ یہ جو ہے وہ کافی سمجھ لیں کہ ان کے درمیان، اور اگر ہم ان کے درمیان اور یہ جو علامہ بغدادی تھے،
ان کے درمیان 30 افراد کی جو نا وہ سند ہمیں ملتی ہے، اور علامہ بغدادی اور امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 5 علماء کا واسطہ ہے۔ اوکے، تو اس سند کے ساتھ یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کتاب کے اندر اگر ہم احادیث دیکھیں نا تو ان احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، جو فقہ حنفی کے دلائل ہیں، وہ اکثر آپ کو اس احادیث کی کتاب میں اس مجموعے میں مطلب امام اعظم نے وہیں سے ڈرائیو کی ہے نا بات، یہ وہیں سے فیض حاصل کی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب آئیے ذرا یوسف بن عمر، ظاہر یہ سارا کام اسی کا تھا، اسی نے تھریٹ کیا کوفیوں کو، اور وہ 80,000 کی تعداد جو ہے 218 کی فوج ہے حضرت زید علیہ السلام کی، اور یوسف بن عمر کی فوج ہے وہ کثیر تعداد میں، ظاہر ہزاروں کی تعداد میں موجود، تو ایک مختصر سی جماعت جیسے کہ امام علی مقام کی تھی، پھر اگین وہی بات سملیرٹی ہے، ایک مختصر سی جماعت جو ہے وہ اپنے جد کی پیروی کرتے ہوئے آپ لے کے سامنے کھڑے ہوئے، اور وہاں پہ ہزاروں کا لشکر ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتائیے۔ پھر تاریخ کا صاحب وہ اتنا ہولناک اور خوفناک منظرنامہ ہے جس کو سچی بات ہے میں ابھی جب ابتدا میں بیان کر رہا تھا تو روح کانپتی ہے کہ آپ کے جسم اطہر کی جس انداز سے بے حرمتی کی گئی، اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ کے اوپر جو تشدد کر کے آپ کو شہید کیا گیا، بتائیے ذرا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو جو آپ کے ساتھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ کے جو جسم اطہر ہے اس کو چھپا لیا جائے تاکہ دشمن اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ تو قریب میں ایک نہر جو موجود تھی تو اس نہر کا پانی روک کر اس کے نیچے آپ کی تدفین کی گئی تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے، اور جنگ جو ہے وہ جاری تھی، ٹھیک۔ جب یہ جنگ اپنے اختتام پر پہنچی اور یہ یوسف بن عمر جو تھا اس نے تلاش شروع کر دی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کہاں ہے، تو ادھر ایک غلام تھا جس نے یہ مخبری کر دی کہ ان کا جو لاش مبارک ہے وہ کہاں پر موجود ہے۔ تو اس کے بعد وہ لاش مبارک وہاں سے نکالی گئی، اس جسم کو نکالا گیا اور سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس سے پہلے کیا گیا، اس سے پہلے آپ کا سر انور جو ہے وہ جسم سے جدا کیا گیا اور اس کو پھر ہشام بن ملک کے پاس بھیجا گیا، اور ادھر بدبخت ہشام بن ملک نے جو ہے اس سر مبارک لانے والے کو 10,000 دینار جو ہے وہ تحفے میں دیے۔ یہ اس کی بدبختی کا عالم تھا، اور یہ اس کی بدبختی کیوں تھی؟ کیونکہ یہ حب جا کا مریض تھا، اس کو اپنی حکومت کی پرواہ تھی، اور حب جا کا جو مریض ہوتا ہے نا اس کے بارے میں حضرت بشر حافی کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی شہرت اور مال کی طلب رکھتا ہو اور پھر اس کا دین بھی برباد نہ ہوا ہو اور وہ ذلیل و خوار بھی نہ ہو۔ اصل میں نسل مروان کی تھی نا، مروان، عبد الملک، ہشام، ولید، یہ ساری نسل وہ ہے نا بنیادی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا اب مجھے ذرا ایک بات بتائیے، اس کے بعد آپ کے جسم اطہر کو سولی پر لٹکا دیا، پھر اس کے بعد آپ کے جسم اطہر کو سولی پر لٹکایا اور سرعام اور 4 سال تک یہ لٹکایا اللہ۔ اور اس وقت جب آپ کے جسم اطہر کی بے حرمتی کی جا رہی تھی تو وہاں پر جی، اور اس وقت جب آپ کے جسم اطہر کی بے حرمتی کی جا رہی تھی نا تو وہاں پر مکڑی نے ایک جالا اس طرح پر بنا کہ آپ کے ستر کی حفاظت رہے۔ تو یہ مکڑی نے تو عقیدت کا اظہار کیا لیکن ان بدبختوں نے کسی قسم کی عقیدت کا اظہار نہیں کیا، دنیاوی مکوڑوں نے جو ہے یا دنیاوی جاہو عشمت کے مکوڑوں نے نہیں کی۔ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو آپ کی شہادت کا معاملہ ہوا کہ آپ کے جسم اطہر کو اس طرح سولی پر لٹکایا گیا، اور پھر جب 4 سال بعد وہ جسم اتارا تو اس کو جلا کر نظر آتش کر کے راکھ اس کی جو ہے وہ دریا فرات میں بہا دی۔ اور یہی نہیں، ظلم یہاں پر نہیں روکا بلکہ آپ کی زوجہ پر کوڑے برسائے گا، اور اس شدت کے ساتھ کوڑے برسائے گا کہ آپ لہو لہان ہوئی، اور پھر آپ کو شہر بدر کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ وہاں پر جا رہی تھی تو درمیان میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ ظلم کی داستان ہے کہ جس کا ہمیں کوئی مثال آج کے دور میں نہیں ملتی۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے۔ بس کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضرت زید بن علی علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرماتے، ان کی نظر کرم ہو جائے صاحب، اس سے بڑھ کے اور کیا۔ زیدی سادات کے جد ہیں آپ، جتنے بھی دنیا بھر میں زیدی بستے ہیں، ان کو ناز ہونا چاہیے اس بات پہ کہ آپ ان کے ماننے والے ہیں صاحب، ان کے چاہنے والے ہیں، اور ظاہر ہے مطلب ان کی قبیل سے، ان کی نسل سے ہیں کہ جنہوں نے عظیمت کا راستہ اپنے جد کی پیروی کرتے ہوئے اختیار کیا اور اپنا سب کچھ دین اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ کتاب الشفا، مصائب و آلام سے نجات کا عمل۔ جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اخلاق کی درستگی اسی میں ہے کہ انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ آل احمد کے گلے تر زید ہیں، آل احمد کے گلے تر زید ہیں، آل احمد کے گلے تر
زید ہیں، ناصر دین پیمبر زید ہیں، ناصر دین پیمبر زید ہیں، لخت دل ہے حضرت سجاد کے، لخت دل ہے حضرت سجاد کے، جرت حیدر کے پیکر زید ہیں، جرت حیدر کے پیکر زید ہیں، بو حنیفہ بھی ہے ان سے فیض یاب، بو حنیفہ بھی ہے ان سے فیض یاب، علم کا مہر منور زید ہیں، علم کا مہر منور زید ہیں، ناصر دین پیمبر زید ہیں، دین کی خاطر جان لٹائی آپ نے، دین کی خاطر جان لٹائی آپ نے، ساجد اہل حق کے دلبر زید ہیں، ساجد اہل حق کے دلبر زید ہیں، آل احمد کے گلے تر زید